یا اس نے دیا تھا، اگر واپس لے گیا مگر شے بہت مشکل ہے، کہنے میں آسان ہے، امتحان بڑا سخت ہے۔ اللہ نے اس کا حوالہ دیا قرآن میں کہ ایوب کو یاد کرو، بس ربنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا۔ اللہ جب اپنے پیارے نبیوں کا ابدانا کہتا ہمارا بندہ، تو امتحان کے پاس کہ بندے تو وہ ہے، تم کیا بندے؟ ذرا سی آزمائش آتی ہے تو بس منہ موڑ جاتے ہو کہ ہم نہیں مانتے، اتنی دیر ہو گئی دعائیں کرتے ہیں نمازیں پڑھیں ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ وہ تھے جو اتنے رگڑے لگے مگر نہیں، منہ نہیں موڑا، ہر حال میں وہ خدا کی طرف۔ مولانا اس وقت عبادات کے حوالے سے ایک بہت ہی بری بات یہ ہے کہ ہم سودے بازی کے طور پر تسبیح، ذکر، اذکار، نماز یا تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تلاوت کریں گے تو کاروبار کے اندر برکت یا گھر بار کے اندر برکت یا الجھا ہوا کوئی معاملہ جو ہے وہ سلجھ جائے گا۔ تو کیا یہ طریقہ کار دین کے حوالے سے درست ہے؟ نہیں طاہر صاحب، اسی لیے ان باتوں میں کوئی روح نہیں رہی، نہ ان کا کوئی اثر نظر آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی کاروباری معاملہ کرتے ہیں کہ وہ یعنی آپ کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں نا تو پہلا سوال یہ کرتا ہے کتنے دن پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا، یعنی اللہ میاں کو حکم نامہ کو جاری کرنا کہ وہ کرے، درخواست نہیں کہ محنت سماجت ہے، مالک خود بہتر جانتا کرنا ہی۔ ہاں تو زاہد اقبال صاحب نے آپ کے جواب پہ ایک سوال بھیجا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ایسا ہے؟ نہیں زاہد اقبال بیٹا، یہ پتہ نہیں چل سکتا۔ اب دشمن تو کہیں گے کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہوا، وہ شماعت سے ادا کریں گے، جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلواراں کا زخم جو ہے نا یہ سہ لینا آسان ہے، مخالفوں کے یہ جو ہے نا ہنسی ٹھٹھا کہ وہ شماتت کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ اچھا پکڑا ہوا، یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اس لیے ایک طرف تو وہ تیر چلائیں گے، دوسری طرف یہ بیچارہ مصیبتوں میں تو پکڑا ہوا، فیصلہ تو یہ خود ہی کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے آپ پر نظر ڈالے، اپنا خوب محاسبہ کرے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا جس سے اللہ ناراض ہو گیا، اگر یہ ہے پھر تو ہے یہ تنبیہ، اور اگر میں تو بہرحال دین پر چل رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، تو پھر آزمائش ہے، اس کا فیصلہ کوئی بندہ نہیں دوسرا کر سکتا، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ آدمی خود فیصلہ کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا پروگرام کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال بھجوایا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دینی سوالات کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی مسائل کا بھی آپ حل بتا دیتے تھے تو سی ڈی بن جاتی تھی، تو افادہ عام کی خاطر کم از کم فیصل آباد یا جو لوگ بھی سی ڈی خریدتے تھے یا لیتے تھے ان تک وہ بات آپ کی پہنچ جاتی تھی۔ اب چونکہ آپ صرف جمعرات کا دن مختص کیا ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کچھ وظائف آپ درمیان میں بتاتے رہیں؟ نہیں، میری طرف سے تو سارا پروگرام ہی وظائف کے لیے رکھنا ہے، مگر آپ دیکھیں گے تو 7 دن بیچارے منتظر رہتے ہیں کہ ہم کوئی دین سیکھیں۔ ہم اگر وظائف کا دھندا ہی شروع کر دیں جیسے استخارہ چل رہا ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر یہ پروگرام جو ہے اس کی برکت تو جاتی رہے گی۔ جب وقت دے دیا کہ اتوار کا دن یا وہ جمعرات کا دن اور یہی نمبر آپ پوچھتے رہیں، وہاں مسجد میں آ جائے وہاں بیٹھا ہوتا ہوں ویسے پوچھ لے، وہ عمل کے لیے رکھ لینا عبرت وظیفوں کے لیے۔ یہ تو کریں نا کہ لوگ جو ہیں دینی مسائل پر کچھ اطمینان چاہتے ہیں ان کو موقع دیں۔ میرے خیال میں تو یہ جو ہو رہا یہی ٹھیک، ایسے ہی ہونا چاہیے، یہاں بھی کمی رہ جاتی۔ صحیح بات۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ دین کے حوالے سے، معاشی اور معاشرتی مسائل کے حوالے سے آپ کوئی بھی سوال ہم سے پوچھنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ اور بہنوں اور بھائیوں سے ایک اور گزارش بھی ہے کہ اپنا سوال کاغذ پر لکھ لیا کریں، اور حوالے کے لیے یا وضاحت طلب بات کے لیے یا مولانا جو بات فرمائیں اگر لکھنی درکار ہو تو کاغذ اور قلم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اعلان بھی ہم کرتے چلیں کہ اگر روحانی مسائل کے سلسلہ میں کہ اولاد کا نہ ہونا، کاروبار کا نہ ہونا یا کچھ اور اس طرح کے مسائل، بے چینی، بے قراری یا جو بھی آپ کو مسائل درپیش ہوں، تو پھر جمعرات کے روز صبح 9 بجے سے 4 بجے تک اب اسی ٹول فری نمبر پر کال کر کے ہمارے شیخ جو اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، وہی آپ کو روحانی مسائل کا حل بھی بتائیں گے۔ جی مولانا، ہمیں ایک سوال بھائی عبد الرحمان کی طرف سے اور موصول ہوا ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آیت الکرسی کی تفصیلی تشریح درکار ہے، کیونکہ بعض اوقات مختصر بات تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ذرا تفصیل کے ساتھ آیت الکرسی کی وضاحت فرما دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آیت الکرسی قرآن مجید کا وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے اعظم آیت حضور نے اس کو بیان کرنا کہ قرآن کی آیتوں میں سے سب سے اعلیٰ آیت جو ہے نا، ایسے تو اللہ کا کلام صاحب، مگر اس کو اعظم آیت کا۔ اور یہ پوچھا آپ نے سوال حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہی تم بتاؤ۔ ابی قرآن کے بہت عالم تھے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اللہ کے رسول آپ انہیں سورہ لم یکن الذین کفروا سنائیں۔ تو آپ نے بلا کر کہا کہ مجھے حکم ہوا تیرے سامنے یہ پڑھوں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے میرے نام لیا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ تو وہ پھر خوشی سے رو پڑے، آنسو بہہ گیا ان کے کہ میں اللہ کی نگاہ میں اس قدر کہا ہوں۔ تو بھائی اتنے تو اسی لیے حضرت عمر نے اپنے زمانہ حکومت میں جابیہ ایک مقام ہے وہاں تقریر فرمائی، جب شام کا دورہ کیا تو وہاں لوگوں کو بتایا کہ یہ علم چاہتے ہو تو فلاں کے پاس جاؤ، یہ چاہتے ہو تو وہاں یہ بات فرمائی من اراد القرآن فلیات ابی، جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے وہ ابی کے پاس جائے۔ تو ابی سے حضور نے کہا کہ تم بتاؤ سوچ کر کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے علم میں سب سے اعظم آیت جو ہے نا آیت الکرسی، اس میں لفظ آتا ہے واسع کرسی و السماوات اس۔ تو حضور نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ابو المنذر تجھے یہ علم مبارک۔ ابی ابن کعب کی کنیت تھی، ہاں ابو المنذر جو تھی ان کی کنیت، منذر بھی نام رکھا کرے نا، یہ نام جو فلم ایکٹریسوں کی وغیرہ چھوڑے خدا کے بندو، اگر کوئی بیٹا بیٹی دیتا ہے رب تو کوئی اچھے نام صحابہ اور صحابیات کرنے کو منذر، حضرت منذر بن زبیر بھی تھے، بہت صحابہ اور تابعین کے نام۔ تو آپ نے فرمایا ابو المنذر یہ علم اللہ تعالیٰ تجھے مبارک کرے، شاباش تو نے بالکل ٹھیک کیا۔ تو قرآن مجید میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا بیان جو ہے نا بہت عمدگی سے ہوا۔ یہ بھی ہے سورہ جو ہے حدید اس کی شروع کی 6 آیتیں بھی ہیں، اور اسی طرح سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں بھی ہیں۔ یہ تو ایسے مقام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بالکل اس طرح تصویر اس کی جو ہے نا فوٹو سامنے آتا، صرف یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، ورنہ لفظوں میں جو بیان ہو سکتا ہے نا وہ سب اچھا ہوگا۔ ان کی مختلف شانیں آئی ہیں، یہ تینوں حصے آپ پڑھیں اور یاد کر لیں۔ ویسے بھی چاہیے کہ صبح و شام ان کو آپ میں دہرایا کریں۔ آیت الکرسی ہے، سورہ حدید کی 6 آیتیں ابتدا کی اور حشر کی آخری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح جاننا اتنا ضروری ہے کہ آپ بس مختصر بات سمجھ لیں کہ جس کو اللہ کی سمجھ آ گئی نا اس کو نہ فقہ پڑھنے کی ضرورت نہ حدیثیں، اللہ سے ہی وہ مسئلے نکالتا جائے۔ عالم جو ہے نا آپ جو فتویٰ لائیں گے اس سے نکال لیں، اللہ صحیح سمجھ لیں۔ جب اللہ کے سمجھنے میں ٹیڑھ ہو جاتی ہے نا توحید گئی، آخرت برباد ہو گئی، رسول سمجھنے میں غلطی لگ گئی، شریعت سمجھنے میں سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو پہلا ہے نا نقطہ آغاز دین کا وہ ہے اول الدین معرفت۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کی پہلی اینٹ ہے اللہ کو صحیح پہچان۔ اسی لیے کئی نیک لوگوں نے کہا، دانشوروں نے، کہ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ وہ قوم جو ہے نا وہ اللہ کو کس طرح کا مانتی ہے، میں سارا بتا دوں گا کہ وہ اس طرح تجارت کرتے ہیں، اس طرح حکومت کرتے ہیں، عدالتیں اس طرح کرتی ہیں، سارا نقشہ بنا دوں گا اور پھر دیکھ لینا واقعی ایسا کرتی ہیں۔ یا یہ بتا دو کہ وہ کیا کرتے ہیں، میں بتا دوں گا کہ وہ ایسے اللہ کو مانتے ہیں، ان کے ذہن میں اللہ اس طرح کا ہے۔ اللہ کو سمجھنا جو ہے یہ سمجھ لیں آپ پہلا سبق۔ جن لوگوں کا اللہ یہ ہے کہ جرم کرتے رہو وہ غفور الرحیم ہے، وہ یہی ہوگا نا۔ جیسے پاکستان میں پوری دنیا میں کرپشن ہو رہی، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے حاکم وقت نے کیا کہنا، کچھ رشوت دے لیں گے، کچھ سفارشیں چل جائیں گی، سارا تباہ۔ اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ جو حرامی گناہ کر رہا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ٹیڑھا ہو گیا نا، اللہ نہیں سمجھ میں آیا، سارا دین خراب۔ اگر اللہ صحیح سمجھ دے کہ وہ صرف غفور الرحیم نہیں ہے، عزیز الانتقام بھی ہے، اس کا عذاب بھی سخت ہے، بخشش بھی بڑی ہے، تو عذاب جہاں جہاں اللہ فرماتا دونوں اکٹھے۔